خواتین و حضرات، میں ہوں جہاں زیب زیبی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 2014 اگست کے دھرنے کی بات ہے، جب ڈی چوک میں ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا تھا۔ پی ٹی آئی کے متوالے اور عمران خان جن کو لیڈ کر رہے تھے وہ وہاں پہ کھڑے تھے اور حکومت کو گرانے کی باتیں کر رہے تھے، حکومت کو جانے کا کہہ رہے تھے۔ خواتین و حضرات، اسی دوران نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے دوسری تمام اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کے مشاورت کے لیے ایک مشترکہ پارلیمان کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں ایک جانب جہاں پہ حکومتی پارٹی کھڑی تھی تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی، جنہوں نے نہ صرف حکومت کا ساتھ دینے کا اس وقت کہا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری تنقید بھی کی۔ تنقید کرتے ہوئے اعتزاز احسن سامنے آئے اور اعتزاز احسن صاحب نے نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب، جو آپ کے آستین کے سانپ ہیں آپ کے ساتھ، ان کے اوپر ذرا نظر رکھیے گا، ان کے بارے میں دیکھیے گا۔ یہ بات یہیں نہیں رکی، بلکہ آگے جا کے یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے، جن کو آپ اپنی طاقت سمجھتے ہیں، وہ پورس کے ہاتھی ثابت ہوں گے۔ یہ بہت ہی کٹھن باتیں تھیں۔ نواز شریف اپنا بایاں ہاتھ کبھی اوپر لے کے جاتے، کبھی نیچے لے کے جاتے، اور کبھی اپنے ساتھ میں جو بائیں سائڈ پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ کو پکڑتے اور اٹھنے کی کوشش کرتے، بولنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کو روکتے۔ خواتین و حضرات، یہ ساری انٹرسٹنگ باتیں ہوتی رہی۔ بڑے تحمل کے ساتھ نواز شریف صاحب نے یہ ساری باتیں سنی۔ پیپلز پارٹی اور دوسری بہت ساری جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن پی ٹی آئی اپنے عزائم کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے مستند ہو کے بڑی طاقت کے ساتھ وہیں پہ ڈی چوک میں رکی ہوئی تھی اور ملک کا نظام سب سے پہلے پارلیمنٹ کو بند کرنا چاہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب سے مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ استعفیٰ دیں۔ خواتین و حضرات، یہ جو نواز شریف صاحب اپنے بائیں جانب بیٹھی ہوئی سیٹ پہ کسی کو کچھ کہہ رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ان کے قریبی دوست اور مسلم لیگ نون کے ایک بہت پرانے ورکر اور ان کے ساتھ کام کرنے والے چودھری نثار علی خان صاحب تھے۔ چودھری نثار علی خان وہ سیاستدان جن کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ پچھلے ایک دو دنوں کے اندر سب سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں سے اگر کسی کا بھی تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی طاقت فوج کے لوگوں سے ہو یا ان کی فیملی میں سے، تو ان کو ایک الگ مقام جو ہے وہ سیاست میں بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چودھری نثار پاکستان کے سیاستدانوں میں سے کچھ ایسے ہی سیاستدان ہیں جن کے دادا سے لے کے ان کے فادر، ان کے بھائی، ان کے خاندان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیاست میں رہے اور وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فوج کا حصہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو کافی اہمیت بھی حاصل ہے۔ فوج کے ساتھ مسلم لیگ نون کے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو بھی یہ دیکھتے رہے ہیں، اس کی تاریخ بھی بہت بڑی لمبی ہے۔ لیکن آج ہم یہ بات کریں گے کہ یہ گزشتہ دنوں میں ہونے والی جو چینجز ہیں، جس میں چودھری نثار صاحب نے 2.5 سال سے زیادہ عرصے کے بعد جو ہے وہ سوچا کہ اب مجھے اسمبلی کا رخ کرنا چاہیے، مجھے پنجاب اسمبلی میں آنا چاہیے۔ لیکن ہم وہ لوگ جن کو یہ نہیں پتا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بہت سارے باعلم اور باشعور لوگوں کو بھی نہیں یہ پتا تھا کہ چودھری نثار جو ہے وہ جب 2018 کا الیکشن جا رہے ہیں، تو اس وقت 2018 کے الیکشن کے اندر وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں۔ لیکن کرنا کیا ہوا کہ ان کی امیدیں جو ہے وہ جہاں پہ قومی اسمبلی سے تھی، قومی اسمبلی کی سیٹ تو چودھری نثار جو ہے وہ نہیں جیت پائے، سرور خان صاحب نے ان کو ہرا دیا، لیکن دوسری جانب چکری سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی سیٹ وہ کافی مارجن سے جیت گئے، لیکن اتنے ہی مارجن سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ ہارے بھی، جس سے ان کو یہ گلہ رہا، اسٹیبلشمنٹ سے خود بھی خفا رہے کہ شاید یا ہمارے نظام سے جو ہے وہ خفا رہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور ایک پراسرار خاموشی جو ہے وہ جو ان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے۔ اور کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو وہ تب بھی بول رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک میسج ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، چودھری نثار صاحب پاکستان کی سیاست کے طاقتور ترین شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ایک متحرک شخص بھی ہیں، جن کی بات کے اوپر جو ہے وہ شہ سرخیاں لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ جانے پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے آزاد لوگ جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، لیکن شاید آپ کو ان کے نام بھی نہیں یاد ہوں، لیکن اسی طرح سے ایک آزاد حیثیت سے جیتنے والے پنجاب اسمبلی کی ایک سیٹ چودھری نثار جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے تمام میڈیا کی شہ سرخیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو بات ذرا لمبی تھوڑی سی، لیکن ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کو ویٹیج دیتا ہے، اور جب اتنی ویٹیج کسی شخص کی ہو تو یہ بھی ہے اس سے جڑا ہوا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہو رہا، آخر اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بات تو ہے۔ یہ وہی شخص ہیں جن کو عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ ایک
2018 کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ایک آفر کی تھی اور اس میں ان کو کہا تھا کہ آپ آئیں ہماری پارٹی کو جوائن کریں، جب ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے، اور ہماری پارٹی کو آ کے جو ہے وہ لیڈ کریں. ان کو یہ کہا کہ ٹکٹ آپ خود بانٹیں اور پنجاب کو جو ہے وہ آپ دیکھیں، یا پنجاب کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور بھی ذمہ داریاں ان کو دینے کی. بہرحال انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا. خواتین حضرات، نواز شریف کے ساتھ بھی چودھری نثار صاحب کا تعلق جو ہے وہ ہچکولے کھاتا رہا ہے. اس وقت جب وہ حکومت میں تھے اور پاکستان کی طاقتور ترین منسٹری جو ہے وہ ان کے پاس تھی، اس وقت مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ شدید تنقید بھی یہ کرتے رہے. ٹویٹر کے اوپر، ان کی ٹویٹر ہینڈلنگ کے اوپر باتوں کرتے ہوئے یہ بھی کرتے رہے اور یہ بھی بتاتے رہے کہ میں اتنا ہی قداور شخصیت ہوں یا میں اتنا ہی اہم ہوں جتنے نواز شریف، یا مسلم لیگ نون کے اندر میں اتنا ہی پرانا ہوں جتنے نواز شریف پرانے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں تھیں. نواز شریف صاحب کے لیے کچھ چیزیں آسان بھی تھیں اور کچھ چیزیں مشکل بھی تھیں. نواز شریف صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چودھری نثار صاحب کو ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ ایک بہت سخت ان کا رویہ ہوتا ہے اور بڑا سخت سٹانس لیتے ہیں جس سے ہماری بات بنتی بگڑ جاتی ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا بھی رہا ہے. نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کا تعلق بھی جو ہے وہ بہت پرانا ہے. لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج جب اپنے معمول کے مطابق جب اپنی پریس کانفرنس کے بعد آج چودھری نثار صاحب پنجاب اسمبلی پہنچے ہیں اپنا حلف لینے کے لیے، تو نہ تو وہاں پہ اسپیکر صاحب موجود تھے اور نہ ہی وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر موجود تھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان دونوں کی غیر موجودگی کے اندر آپ کا حلف بھی نہیں ہو سکتا. گو کہ قانون کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ ملتی ہے کہ ان کے بغیر بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، سیکرٹری کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ ہم نے 2 دن کا وقت مانگا ہے کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے. چودھری نثار صاحب جنہوں نے یہ سوچا، اور وہی جیسے انہوں نے خالی سوچا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی یقیناً جو ہے وہ ہوم ورک بھی کیا ہوا ہوگا. خواتین حضرات، اس ہوم ورک کے بارے میں ہم جو ہے وہ آپ سے ضرور بات کرتے ہیں، اور لیکن نواز شریف صاحب اور انہی کے ساتھ ساتھ میں وہ لوگ جو بھول چکے ہیں کہ کیا کردار جو ہے وہ رہا ہے چودھری نثار صاحب کا پی ایم ایل این کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں پہ اجاگر کرتے رہے. لیکن آج ایک طرف تو ان کو روکا گیا، دوسری طرف راجہ بشارت صاحب جو کہ وزیر قانون ہیں، انہوں نے بڑا سخت ہاتھوں سے انہوں نے لیا، نام نہیں انہوں نے لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ ہیں، اور جو کون سے لوگ ہیں، وہ یہ کہ کلثوم نواز صاحبہ تھی جو الیکشن جیتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ ان کو جلد نصیب کرے وہ نہیں آ سکیں. اور دوسری جانب جو ہے وہ چودھری نثار صاحب جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے جنہوں نے حلف اٹھا کے جو ہے وہ جس نے اپنے حلقے کا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ضائع کر دیا، اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کی ہے. ایک طرف تو یہ جو ہے وہ وزیر قانون کہہ رہے تھے ان کا نام لیے بغیر، دوسری جانب جو ہے وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بہت جلدی جو ہے وہ ایک نیا گروپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اندر بننے والا ہے. شاید اسی طرح سے جیسے جہانگیر ترین یہ گروپ بنا ہے پی ٹی آئی کے اندر، تو شاید اسی طرح کا گروپ جو ہے وہ چودھری نثار کے پلیٹ فارم کے اوپر پی ایم ایل این سے نکلنے والا ہے. بڑی ہی ٹرکی سچویشن ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ادھر قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے اور آج ایک اشائیہ بھی وہ دے رہے ہیں اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کو، حزب اختلاف کی جماعتوں کو. تو دوسری جانب جو ہے وہ اسی طرح سے پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ، اور یہ دونوں دوست بھی ہیں، چودھری نثار صاحب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہے، یہ بہت درینہ دوست بھی ہیں. ان کی درینہ دوستی کی مثالیں جو ہے وہ 2010 سے جو ہے وہ جنرل کیانی صاحب کے ساتھ راتوں رات کی گئی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، جس کے بارے میں بہت ساری بات گشت ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئیں. بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب کے اس دور کے اندر، یعنی تیسرے دور کے اندر جب وہ جلا وطنی کے بعد واپس اپنے ملک میں آئے ہیں، تو اس کے بعد جو معاملات طے ہوتے رہے اس میں شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کا ہاتھ تھا. ان کی دوستی اور ان کی پارٹنرشپ بھی، یہ دونوں ہی جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں، خاموش ہو کے اپنا کام بہت ساری چیزوں جگہوں سے جو ہے وہ کروانا جانتے ہیں، کرتے بھی ہیں. خواتین و ذات، یہ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ہم ایک خصوصی الگ بلاگ کریں گے. لیکن آج ہمارا جو زیادہ تر بات ہے وہ ہماری جڑی رہی ہے اور جڑی رہے گی چودھری نثار صاحب کے حوالے سے. تو چودھری نثار صاحب کو ہم نے ابھی آپ بتائیں کہ آج ان کو روک دیا گیا. آج وہ آج ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا ثبوت جس نے آنا ہے اور شاید پوری پاکستان کی سیاست کو ایک ریلیف دے دینی ہے، کوئی اس طرح کا ماحول جو ہے وہ پورے میڈیا نے بنا دیا تھا.
اور معلوم ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ تو وہ تھوڑی دیر میں بڑا سوال کر رہا تھا. لیکن آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دیں, ہمارے سینئر جرنلسٹ مظہر عباس صاحب کی بات ہوئی جب پرویز الہی صاحب سے, تو پرویز الہی صاحب نے ان کو 1-2 دن پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے حلف اٹھانا. یا دبے ہوئے لفظوں میں جو مظہر عباس صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ لگ نہیں ایسا رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کوئی ان کو حلف دلوانے جا رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ میں کل کی بات آپ سے کر رہا ہوں, تقریباً کوئی 30 گھنٹے پہلے کی. تو خواتین و حضرات, اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ پک تو ضرور رہا ہے. انٹرسٹنگ باتیں ہوتی رہیں گی آپ کے چودھری نثار صاحب, جن کے بارے میں جو حکومت میں ہوتے ہوئے, نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہوئے, ان کی بہت جماعت کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو تعداد ہے وہ ان کے اوپر یہ بھی سوال اٹھاتی رہی کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں. نواز شریف صاحب کبھی کبھی کچھ مشکلات کا بھی جو ہے وہ سامنا اسی طرح سے رہے کہ ادھر کوئی بات ہوتی تھی, کوئی خارجہ پالیسی کی بات ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کی پریس کانفرنس آ جاتی تھی, یعنی ان کو روک نہیں پاتے تھے. اس سے پہلے کہ کوئی ان کو بات کہی جائے, یہ پہلے ہی کچھ نہ کچھ میڈیا کے سامنے بھی بڑے ووکل ہوتے تھے, بہت ساری باتیں ایسی کہہ دیتے تھے جو جب نواز شریف صاحب سے پوچھتے تھے وہ یہی کہتے تھے, چپ ہو جاتے تھے, وہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے. جیسے ایسا تھا کہ ان کے لیے کچھ کہنا مشکل ہے, یا وہ ایسا لگتا تھا ان کو کہ کچھ کہوں گا تو شاید بہت ساری چیزیں پلٹ جائیں گی. دوسری جانب جب یہی باتیں ہم پوچھتے تھے چودھری نثار صاحب سے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پارلیمانی نظام ہے, یہاں پہ ہر ایک کو رائٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو جس طرح پتہ ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام کے اندر یہاں پہ خاندانوں کی حکومت رہی ہے, اور وہ لوگ جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی جماعت کو, وہ دوسرے کو حق نہیں دیتے کہ وہ ہر ایشو کے اوپر آ کے بولے, اور اس طرح کے اختلافات جو ہے وہ چلتے بھی رہتے ہیں. خواتین و حضرات, چودھری نثار علی خان صاحب جن کے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی ہے, ان کے دادا کو جو کہ برٹش آرمی کے اندر یعنی انگریزوں کی فوج کے اندر بھی جو ہے وہ یہاں پہ رہے, تو ان کو ایک پسٹل جو کہ ایک بڑی پرائڈ کی بات ہوتی ہے, وہ ان کو جو ہے وہ تحفہ انہوں نے دیا تھا, جو ایک اعزاز ہوتا ہے. مطلب آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ انگریزوں نے کہا کسی کو کہ جاؤ جتنی دل کرتا ہے گھوڑی دوڑا لو, اور یہ زمین آپ کی ہو گئی, یہ مراد آپ کی ہوگی. لیکن یہ جو دوسری جانب جو ہے وہ یہ انہوں نے اپنا ایک ریوالور پسٹل جو ہے وہ ان کو دیا. یہ ایک بڑی بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کے اعزاز جو ہے وہ انگریز کی فوج سے ملے ہیں, جو کہ چودھری نثار صاحب کے دادا کو ملے ہیں. اسی حوالے سے جیسے ہم نے ابھی بات کہی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وہ آگے آ کے دیکھتے ہیں. آزاد حیثیت میں چودھری نثار صاحب جو ہے وہ 2018 کا الیکشن ہے کہ انٹرسٹنگ بات ایک اور بھی میرے ذہن سے نکل گئی. ناظرین, میں یہ جو ویلاگ کرتا ہوں اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے, ایسے ہی جیسے آپ سے بات ہوتی ہے تو یہ سارا کا سارا 12-15 منٹ کا جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اس میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہوتی ہیں کچھ رہ جاتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بیچ میں یاد آتی, لکھی بھی نہیں ہوتی, تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو وہ انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ آپ کی 2013 کے اندر ایک جب نون لیگ سے ہی جو ہے وہ چودھری نثار صاحب قومی اسمبلی میں لڑ رہے تھے تو انہوں نے صوبائی اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ کہیں پہ کنٹیسٹ کرنے کا سوچ لیا تھا, اور جب ان کو ان کی پارٹی کا نشان نہیں ملا تو انہوں نے گائے کے نشان کے اوپر یعنی آزاد امیدوار کے طور کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے 2013 کا الیکشن جو ہے وہ ایک حلقے سے کنٹیسٹ کیا ہے. یہ وہ انٹرسٹنگ باتیں تھی. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کہاں کہاں پہ کرتا ہے. آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کا یاد ہوگا جب انہوں نے 2018 کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کے اندر بھی لڑنے کا فیصلہ کیا, تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صوبائی اسمبلی پہ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی کوئی بھی طاقتور شخص جب صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے کسی بھی صوبے سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کل کو یہ وہاں کی وزارت اعلیٰ کا جو ہے وہ امیدوار ہوگا. تو جب جیسے ہی جو ہے وہ پرویز اسی طرح سے چودھری نثار صاحب کے بارے میں جب انہوں نے لڑا تو ان کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی تھیں, اور آج جو ہے وہ یہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ وہ بھی جیت نہیں سکے تھے تو ان کے بارے میں بھی یہ باتیں اس وقت ہوا کرتی تھی. خواتین و حضرات, چودھری نثار صاحب کے حوالے سے میں ایک خصوصی بلاگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اور شیئر کروں گا جس میں مریم نواز صاحبہ کا میڈیا سیل, نواز شریف صاحب اور ان کی دوستی, نون لیگ اور چودھری نثار, اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے خصوصی بات کریں گے اور آپ سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست اور خاص کر کے پنجاب کی سیاست میں کافی ساری تبدیلیاں جو ہے متوقع ہیں. آنے والے دنوں کے اندر چودھری نثار حلف تو اٹھا لیں گے جو ہمیں لگ رہا ہے, ہمیں سمجھ لگتی ہے, لیکن وہ حلف اٹھانے کے بعد آخر ان کا رول کیا ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر سے بھی پردہ اٹھائیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے چودھری نثار آگے آئے ہیں, اور آگے ہی نہیں آئے بلکہ اس سے اور آگے جو ہے وہ چلتے رہیں گے. خاموشی جو ہے وہ ٹوٹنے والی ہے,
گئی ہے، اپنی دھڑا دھڑ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بھی انہوں نے سسٹم کو بنایا ہے، لیکن دیکھیے جی آگے سے آگے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی اپنی خاموشی کی سیاست یا پھر جو ہے وہ مزاحمتی سیاست کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ قدم رکھیں گے، یا پھر پنجاب میں ان کو کچھ دیے جانے کا عندیہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ، میں ہوں جہاں سے